الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوس 2 میں جب جہانگیر کا بڑا لڑکا خسرو باغی ہو گیا، جس کے تعاقب میں بنفس نفسی جہانگیر کو اس قدر جد و جہد کرنا پڑی کہ رات سے دوپہر تک برابر دوڑتا رہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ افیون اور شراب جو بطور طلب استعمال کیا کرتا تھا، دوپہر تک اس کا خیال بھی نہ آیا۔ اس یلغار میں شیخ فرید ہر اول کے افسر اعلیٰ تھے، اور جہانگیر سے چند گھنٹے پہلے لاہور پہنچ کر خسرو کی بہت بڑی فوج کو اپنی تھوڑی فوج کے ذریعے سے اس قدر پھرتی سے شکست دی کہ جب شیخ فرید کی فتح اور خسرو کے فرار کی خبر جہانگیر کو پہنچی تو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد صاحب السیف والقلم یعنی شیخ فرید کی حسن خدمت پر بخطاب والائے مرتضی خان سرفراز گردانیدم جہانگیر بادشاہ 8 جمادی الثانی 1014 ہجری کو تخت نشین ہوا۔ حضرت مجدد صاحب کی عمر اس وقت 43 سال ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے صرف 7 سال گزرے ہیں، لیکن خلق اللہ کی ایک بے شمار جماعت آپ کے ساتھ ہے، جس کے جذبات آپ ترجمانی مکتوب بالا میں فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، جہانگیر کے تحریر پہلے گزر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت باقاعدہ منظم تھی۔ وہ کہتا ہے اور اپنے نظریے کے بموجب کہتا ہے، ہر شہر و دیار میں ایک ایک خلیفے کو بھیج رکھا ہے جو اپنے کام میں بہت پختہ ہیں۔ بہرحال اس منظم جد و جہد سے نمبر الف کی کامیابی کا کافی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب نمبر با میں کامیابی ملاحظہ فرمائیے۔ ارکان حکومت کی اصلاح۔ مکتوبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر کے دربار کے جتنے ممتاز رکن سنی تھے، آپ نے سب کو اپنا حلقہ بگوش کر لیا تھا۔ چنانچہ خان جہاں، خان اعظم، خواجہ جہاں، مرزا داراب کلیچ خان، نواب سید فرید صاحب وغیرہ کے نام خطوط مکاتیب میں موجود ہیں۔ یہ تمام حضرات دولت جہانگیر کے عمائدین ہیں، بالخصوص عبدالرحیم خان خانہ عہد اکبر سے اتنا اقتدار یافتہ ہے کہ گویا آدھی سلطنت کا مالک ہے۔ اور اگرچہ جہانگیر اس سے زیادہ خوش نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ بغاوت کی نوبت بھی آئی، مگر اس کی عظمت و جلالت سے مرعوب بھی رہتا تھا۔ سلطنت کی حمایت میں کارہائے نمایاں اس سے ظاہر ہوئے۔ وفات کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ میں جہانگیر نے تبصرہ کیا ہے، خان خانہ در قابلیت و استعداد یکتائے روزگار بود الی آخری۔ داراب خان خانہ کا لڑکا تھا، جو شاہ جہاں کا رفیق خاص رہا تھا کہ شاہ جہاں کی بغاوت کے زمانے میں شاہ جہاں کی حمایت کرتا ہوا لشکر شاہی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اسی طرح دوسرے حضرات دولت جہانگیر کے ممتاز رکن تھے جو زمانہ اکبر سے مقتدر حیثیت رکھتے تھے۔ ایک فقیر بے نوا نے شوکت و حشمت کی اونچی چوٹیوں پر رہنے والوں کو کس طرح شکار کر لیا، ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے، بالخصوص جب کہ دیکھا جاتا ہے کہ ساری عمر میں کسی ایک زمیندار کو مسخر کر لینا بھی ہمارے لیے دشوار ہے۔ حسن اتفاق یا تائید غیبی۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ العزیز نے اپنے مقصد کے لیے زمانہ اکبر میں ہی جد و جہد کر دی تھی، اور کیا عجب ہے کہ اکبر پر بھی کوئی نظر پڑ گئی ہو۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ اکبر نے آخر زمانہ میں اپنے خیالات و عقائد سے توبہ کی، مگر بظاہر حضرت مجدد صاحب کی جد و جہد کا سلسلہ ابھی اکبر تک نہیں پہنچ سکا تھا کہ قدرت کا ایک کرشمہ نمودار ہوا۔ یہ 50 سالہ چٹان جس کی حرکت دینے میں بے انتہا طاقت صرف ہوتی، دفعتاً راستے سے ہٹ گئی، اور 1014 ہجری میں اکبر نے ہمیشہ کے لیے تخت سلطنت کو رخصت کر دیا۔ ابتدائی سلطنت جہانگیر کے موقع کو حضرت مجدد صاحب نے بہت غنیمت سمجھا، اور جو عمائدین سلطنت اس وقت تک ہموار ہو چکے تھے ان کے ذریعے سے کام شروع کیا۔ ذیل میں چند مکاتیب کا خلاصہ اردو میں درج کیا جاتا ہے۔
یہ خطوط عمائدین سلطنت کے نام ہیں، اگرچہ مضمون میں کسی قدر طوالت ہو جائے گی، مگر حضرت مجدد صاحب کے جذبات، آپ کا طریقہ کار اور اس زمانے کے حالات وغیرہ پر روشنی پڑ جائے گی۔ شیخ فرید صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، عالم کے اعتبار سے بادشاہ کی وہی نسبت ہے جس دل کو بدن سے، لہذا اصلاح بادشاہ اصلاح عالم ہے اور فساد بادشاہ فساد عالم۔ آپ خود واقف ہیں کہ قرن ماضی زمانہ اکبر میں مسلمانوں پر کیا گزری۔ کفار کھلم کھلا دلیری اور جرت کے ساتھ دارالسلام ہندوستان میں احکام کفر جاری کرتے تھے اور مسلمان احکام اسلام کے اجرا سے عاجز تھے، اگر کرتے تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ماننے والے ذلیل ہوں اور آپ کے منکرین کی عزت ہو۔ مسلمان زخمی دلوں سے اسلام کی تعزیت کر رہے ہیں اور مخالفین و معاندین مذاق اڑا کر جراحات و ہائے مسلم پر نمک پاشی کرتے ہوں۔ آج جب بادشاہ اسلام کے جلوس کا مزدہ خاص و عام کے کانوں میں پہنچا تو اہل اسلام نے اپنے اوپر لازم جان لیا کہ ترویج شریعت اور تقویت ملت کے لیے بادشاہ کے ممد و معاون ہوں اور جس قسم کی امداد مطلوب ہو دریغ نہ کریں۔ مسائل شریعہ کی تفصیل و توضیح اور کتاب و سنت و اجماع کے بموجب عقائد اسلامیہ کا اظہار حکومت کی سب سے مقدم امداد ہے، تاکہ کوئی بدعتی یا گمراہ بیچ میں کود کر بادشاہ کو راستے سے نہ بھٹکا دے اور معاملہ نہ بگڑ جائے۔ اس قسم کی امداد ان علماء حق کا مخصوص حصہ ہے جن کا نصب العین آخرت ہو، وہ علماء دنیا جن کا مطمع نظر دنا ہے، ان کی صحبت سم قاتل ہے اور ان کا فساد متعدی۔ گزشتہ قرن میں جو بلا آئی وہ اسی جماعت کی نحوست کے سبب سے۔ یہی لوگ بادشاہوں کو راستہ بھٹکاتے ہیں، انہی کی بدولت اسلام میں 72 فرقے ہوئے۔ غیر عالم اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی دوسروں کو تباہ نہیں کرتی، البتہ اس زمانے کے اکثر صوفی نما جاہل بھی یہی شان رکھتے ہیں کہ ان کی خرابی دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر قسم کی امداد کی طاقت کے باوجود کوتاہی کرتا ہے، وہ کارخانہ اسلام میں رخ نہ ڈالتا ہے، لا محالہ عند اللہ معتوب ہوگا۔ اس بنا پر یہ قلیل البضاعت بھی چاہتا ہے کہ دولت اسلام کے معاونین کے جرگے میں اپنے آپ کو ڈال دے اور جہاں تک ممکن ہو ہاتھ پاؤں مارے۔ من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی جماعت کے حلقے میں اضافہ کرے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت کا اعلان ہوا تھا تو ایک بڑھیا بھی تھوڑا سا سود لے کر پہنچ گئی تھی تاکہ خریداران نے یوسف کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ اس کا کل سرمایہ یہی تھا۔ میں بھی اپنی مثال ایسی ہی سمجھتا ہوں۔ ہاں جناب والا پورے طور پر بادشاہ سے تقرب رکھتے ہیں اور ہر قسم کی امداد بادشاہ کی کر سکتے ہیں، تو توقع ہے کہ خلوت و جلوت میں ہر طرح سے ترویج شریعت کی پوری کوشش کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کو بے بسی سے نجات دلائیں گے۔ مکتوب بالا سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب کے نزدیک اراکین دولت کی اصلاح بادشاہ کی اصلاح سے مقدم تھی، کیونکہ فساد کا اصلی سبب یہی لوگ تھے۔ بظاہر حضرت مجدد صاحب کی جماعت میں نواب صاحب پیش ہیں۔ حضرت مجدد صاحب متواتر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔ مکتوب نمبر 193 میں تحریر فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔